سوپور فروٹ منڈی ٹرانسپورٹرز کے صدر جان وحید نے کہا کہ سیب کی صنعت سے وابستہ فروٹ گروورز کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹرز بھی کافی پریشان ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایک پیکیج دینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مشکلات دور ہو سکیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. یہ جو ٹرانسپورٹرز آج بہت پٹے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹرانسپورٹر اپنی گاڑیاں ہمارے اس مال پہ لگا کے, یہ جو سیزن ہوتا ہے اس سیزن کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے ہمارے ٹرانسپورٹروں کو. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کی کمر ٹوٹی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روڈ جو ہے بلی نالہ کے پاس میں ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا, اور ایک گاڑی ایک مہینہ, کوئی 1.5 مہینہ, کوئی ایسے ایک چکر لگا رہی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ ہمارے ٹرانسپورٹر پہ پڑتا ہے, ہمارے ڈرائیور حضرات پہ پڑتا ہے, کیونکہ ڈرائیور کی بھی یہی ایک آرزو ہوتی ہے, ایک تمنا ہوتی ہے کہ یہ جو فروٹ سیزن ہے یہ لگ جائے. فروٹ سیزن میں ایک ڈرائیور اپنے حساب سے, ایک کیلکولیٹڈ حساب سے چلتا ہے. ایک ڈرائیور مہینے کے 2-3 چکر لگانے کے اس میں فراق میں ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو روڈ بند ہوا, 1 مہینے میں ایک چکر بھی ہمارے ڈرائیور کا یا ہمارے ٹرانسپورٹ کا نہیں لگا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کو دیکھا جائے, کیونکہ ٹرانسپورٹ اگر نہ ہو ہمارے گھر میں دودھ کا ڈبہ نہیں مل سکتا, ہمارے گھر کا راشن نہیں مل سکتا, ہماری جو گیس کی سکیورٹی ہے وہ بڑھ جائے گی, ہمارا گیس نہیں ہوگا, ہمارے گھر میں کوئی سی بھی چیز. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک چیز وہ دکھائیے جو ہماری ٹرانسپورٹ کے بغیر. ڈسٹرکٹ گردوارہ پربندھک کمیٹی پنچ کے صدر سردار نریندر سنگھ نے ایک میڈیا کانفرنس منعقد کی. اس موقع پر مقامی پولیس انتظامیہ کی تعریف کی گئی کیونکہ پولیس نے ایک بڑی چوری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور قیمتی سامان کی بازیابی کا آپریشن انتہائی تیزی اور کامیابی سے مکمل کیا. یہ چوری مینڈر میں ہوئی تھی. ڈی جی پی سی کے صدر نے کہا کہ مختصر عرصے میں تمام چوری شدہ اشیاء اور نقد رقم کامیابی سے برآمد کر لی گئی ہے. یہ جو پریس کانفرنس آج رکھی گئی ہے ڈسٹرکٹ گردوارہ پربندھک کمیٹی پونچھ نے, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 مینڈر دے اندر محلہ سرافاں. ضلع کشتواڑ میں NHM ملازمین نے ان کے زیر التوا تنخواہوں کو جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. احتجاج ڈاکٹر نذیر حسین جنرل سیکریٹری کی قیادت میں کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. احتجاجی ملازمین نے انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور زیر التوا تنخواہوں کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 16 سال سے ہمارے NHM امپلائی جو ہے فار فلنگس ایریا میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, پیرامیڈکس ہیں یا مینجمنٹ سٹاف ہے. آپ کو بخوبی علم ہے کہ آپ جاتے رہتے ہیں, آپ فار فلنگس میں دیکھتے ہیں جہاں کوئی راضی نہیں ہوتا ہے ڈیوٹی جانے کے لیے, وہاں ہمارے NHM امپلائی جو ہے بنا کسی جاب سیکورٹی کے, بنا کسی جاب پالیسی کے اور بہت ہی کم سیلری میں جو ہے وہاں اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. مگر آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے ہمارے NHM امپلائی جو ہیں وہ سیلری سے محروم ہیں. نامعلوم وجہ کے بنا سے ہماری سیلری جو ہے 3 مہینے سے بند رکھی گئی ہے. ضلع بڈگام اچھکوٹ علاقے کے لوگوں نے ضلع انتظامیہ اور مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے سے گزرنے والے رنگ روڈ سے ان کی رابطہ سڑک کو جوڑیں تاکہ ان کو اننت ناگ اور باقی اضلاع تک جانے میں آسانی ہو. اس سے سیاحتی مقام کو فروغ ملے. اس رنگ روڈ پر کئی مقامات پر علاقوں کو جوڑ دیا گیا جبکہ اچھکوٹ علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے. MLA کے پاس بھی گیا ہے, اس کو وہ بھی ریکویسٹ کیا ہے ہمیں یہاں روڈ کنیکٹی چاہیے, اور انہوں نے DC صاحب کو بھی آگاہ کیا ہے کہ ان کو روڈ کنیکٹی دے دیا جائے. اور پھر جب کام انہوں نے سٹارٹ یہاں کیا ہے تو انہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے تحصیلدار صاحب نے, اور یہاں کے کنسرن جو تحصیلدار ہے رنگ روڈ کے وہ بھی وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے ہمیں
جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری ریکارڈ کی گئی۔ برفباری نے پورے علاقے کو سفید چادر میں لپیٹ لیا۔ اتوار کی صبح سے ہی پیر پنچال کی اونچی پہاڑیوں پر سال کی پہلی برفباری کا سلسلہ شروع ہوا، جسے سنتھن ٹاپ کی پوری چوٹی سفید چادر میں لپٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق تمام بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد سردی میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ درجہ حرارت میں اچانک کمی کے باعث لوگوں نے گرم ملبوسات اور ہیٹنگ آلات کا استعمال شروع کر دیا۔ ادھر ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی برفباری سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ سردیوں کے شوقین سیاح اب سنتھن ٹاپ، پہلگام اور گلمرگ جیسے مقامات کا رخ کریں گے۔ وادی کشمیر میں پہلی مرتبہ آٹو ریک کی شمولیت عمل میں لائی گئی، جسے ماہرین معیشت اور صنعت کار ایک انقلابی قدم قرار دے رہے ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف گاڑیوں کی نقل و حمل آسان ہوگی بلکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی نئی رفتار ملنے کی توقع ہے۔ پیش اس سلسلے میں اننت ناگ سے دین عمران کی ایک خاص رپورٹ۔ آٹو ریک کی آمد کے ساتھ ہی اب بڑی تعداد میں گاڑیاں بذریعہ ریل براہ راست وادی میں پہنچائی جا سکیں گی۔ حالانکہ اس سے قبل جموں یا دیگر شہروں سے گاڑیوں کو بذریعہ سڑک منتقل کرنا پڑتا تھا، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اخراجات کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئی سہولت سے لاجسٹک کے عمل میں شفافیت اور تیزی آئے گی، جبکہ تاجروں کو تاخیر اور اضافی اخراجات سے نجات ملے گی۔ تجارتی صنعت کار وسیم احمد خطرو کے مطابق آٹو ریک کی بدولت کشمیر اب قومی سپلائی چین کا ایک مؤثر حصہ بن سکے گا، جو مقامی معیشت کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس پیش رفت سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ نئی سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا۔ الحمدللہ اس منتھ میں ایسی ساری چینجز آئی کہ جو اس سیکٹر کو کافی ریکوائرمنٹ تھی جن چیزوں کی۔ ہمارا جی ایس ٹی بینیفٹ آیا انیشلی ہمارے اسٹارٹ ہونے پہ ہی، اینڈ پلس ناؤ دس سیٹ اپ، یہ مور دین ڈیلرز اس سے زیادہ جو فائدہ ہے ہمارے کسٹمرز کو ہوگا، کیونکہ اس سے جو مین ہمارا ہوتا تھا کہ جو ٹرانزٹ ٹائم ہوتا تھا فرام فیکٹری ٹو ڈیلرشپ، وہ کافی ٹائم ہوتا تھا، اور اس میں ایک ہمارا سب سے بڑا اوبسٹیکل جو تھا وہ ہمارا جموں سری نگر ہائی وے تھا، جس پہ ہم کافی ڈیپینڈنٹ رہتے تھے، اور جس کی آپ کو پتہ ہے کنڈیشن کیا تھی، وہاں سے یہاں پہ ٹرانزٹ کرنا گاڑی کا وہ کافی ٹف رہتا تھا ہمارے لیے۔ اور ناؤ وہ والا اب جو فیز ہے وہ ہٹ گیا ہے، ناؤ اٹس ڈائریکٹ فرام فیکٹری ٹو ویلی۔ ناردرن ریلوے سری نگر کے چیف ایریا مینیجر ثاقب یوسف کا کہنا ہے کہ ہم نے سیب کی صنعت سے وابستہ بنیادی سہولیات کو ہینڈل کیا ہے۔ وہیں پہلی مرتبہ ہم NMG ریک ہینڈل کرنے جا رہے ہیں، جن میں 116 ماروتی گاڑیوں کو ترسیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ہم وادی کشمیر میں گاڑیوں کے ترسیل کو یقینی بنا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ مستقبل میں ریکس کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقدام وادی کشمیر کی تجارت اور صنعت کے لیے انقلابی پیش رفت ہے، جس میں ایک نیا انقلاب آنے کی توقع ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ہم یہاں پہ جو ہے ایک NMG ریک ہینڈل کر رہے ہیں، جن میں ہم 116 ویکلز جو ماروتی کے ہیں وہ اس کی ڈیلیوری دے رہے ہیں ہم آج یہاں۔ دیکھیے دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ آٹو موبائل جو ہے وہ بائی ٹرین کشمیر ویلی میں ٹرانسپورٹ ہوا ہے۔ وی آر ہوپ فل اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ود ٹائم جو آنے والے دن ہیں ان میں اور بھی جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی، اینڈ مور ریکس وی ول provide and deliver here in Kashmir Valley for automobiles. وہی ماہرین کا کہنا ہے کہ آٹو ریک کی شمولیت کشمیر کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، جو آنے والے وقت میں کشمیر کے تجارتی ڈھانچے کو نئی سمت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر زرعی علاقہ ہے۔ یہاں کی اکثر و بیشتر آبادی کھیتی باڑی یعنی زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ کشمیر میں زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے سرسبز کھیت، بہتے چشمے اور خوشگوار موسم کئی طرح کے زرعی پیداوار کے لیے نہایت موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں کھڈونی کولگام سے غزالہ نثار کی یہ خاص رپورٹ۔ تو آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ ماہرین کے مطابق کشمیر کے زیادہ تر آبادی سیب، چاول، مکئی اور سبزیوں کی کاشت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وادی کو سیب کی پیداوار میں دنیا بھر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ہر سال لاکھوں میٹرک ٹن سیب اندرون ملک اور بیرون ممالک بھیجے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی سہارا ملتا ہے۔
वदी कश्मीर में ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करके धान की काश्त करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई मेहनत, लागत, वक्त की कमी और मजदूरों की कमी ने काश्तकारों को हमेशा मुश्किलात में डाला है। लगित कम टाइम ऊँट लगान ज्यादा नफरी जमीन कनालस या 2 कनाल कोत तूत प्रेफर कर वस 10 मिनटन मज षटान जमीन 1 कनाल अत लगान लेबर कम लेबर अवेलेबल वस कहें तो तव मूजूब हेकान यह मशीन इस्तेमाल कर लेबर कम अज कम 3 नफर लगान अकिस कनालस लोनस दोह लगान 3 नफरन क्या फायदा आव अम 10 मिनट या 20 मिनट टोटल लगान अकिस कनालस ये मशीन वुचित गई जबरदस्त खुश तम दपान अम खोत टेक्नोलॉजी अगर यह गणनीति यह अम सी। किसानों के इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसानों के लिए एक जदीद सहूलियत मुतारुफ कराई है, जिसे मैकेनाइज्ड राइस रैपर कहा जाता है। एक ऐसी जदीद तकनीक जो धान की कटाई को तेज, आसान और बेहद कम लागत में फराहम करती है। ये राइस रैपर एक वक्त में खेत के बड़े हिस्से को काटता है। इस मशीन से न सिर्फ वक्त की बचत होती है, बल्कि किसानों को कमर तोड़ मेहनत से भी निजात मिलती है। हालांकि पहले जो काम घंटों या दिनों में होता था, अब वही काम चंद मिनटों में मुकम्मल किया जाता है। इस मशीन की बदौलत अब ना तो ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, न ही किसानों को कटाई के दौरान कमर तोड़ मशक्कत करनी पड़ती है। किसानों का कहना है कि वो इस नई इजाज़त से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जहाँ पे 3 आदमी 1 कनाल काटते हैं दिन में, तो ये मशीन जो रीपर है ये खाली 10 मिनट देती है। 10 मिनट में 1 कनाल ये काट के देती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि इससे अब आगे जो किसान है, बाकी फार्मर्स है, ये भी अपने रीपर्स लाएंगे तो उनके लिए भी सहूलियत होगी। माउंटेन रिसर्च सेंटर में मुकर्रर प्रोफेसर आशिक हुसैन का कहना है कि हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी आसान बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। यही वजह है कि ये राइस रैपर किसानों के लिए एक नेमत साबित हुई, जो वक्त भी बचाएगी, मेहनत भी कम करेगी और अखराजात को भी घटाएगी। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम पुरानी रिवायती तरीक़ों को पीछे छोड़ें और नई मशीनरी को अपनाएं, ताकि हमारी मेहनत कम हो, पैदावार ज़्यादा हो और मईशत मजबूत हो। मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर के पास कुछ ऐसी मशीन्स आ जाएं जिससे फार्मर की डजरी जो मशक्क़त है वो थोड़ी कम हो जाए, और एट द सेम टाइम धान में जो फ़ायदा है, मुनाफा है, वो कम होता जा रहा है। उसमें अगर मैकेनाइजेशन हम करेंगे तो मुनाफा बढ़ सकता है, और एट द सेम टाइम लेबर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी। 2020 में हम एक मशीन लाई थी यहाँ पे माउंटेन रिसर्च सेंटर पे, हम बीच बीच में उसको यूज़ करते रहे। इस साल उसका ज़्यादा यूज़ बढ़ गया। ये रीपर जो आपने दिखाया, इसमें ये रीपर काटता है, इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, 4 ब्लेड्स, तकरीबन 3.5 फुट तक के काटता है एक विड। फिर इस काटने में जो लागत आती है फ़ी कनाल, वो 50 रुपये के आसपास फ्यूल का कास्ट और 50 रुपये के आसपास लेबर का कास्ट फ़ी कनाल। और अगर कंटिन्यूसली मशीन चलेगी तो 10 मिनट में 1 कनाल गिरा देती है। उसके बाद बांधने का जो है सिलसिला वो मैनुअल है, वो एक आदमी करता है। इस तरह से अगर 1500-1600 रुपये का कॉस्ट हम पहुंचाते हैं 800 तक, 700-800 रुपये की बचत हो जाती है इस मशीन से। इस मशीन की बदौलत अब ना तो ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, न ही किसानों को कटाई के दौरान कमर तोड़ मशक्कत करनी पड़ेगी। किसानों ने कहा कि वो इस नई इजाज़त से काफ़ी खुश हैं। मुंसिफ टीवी के लिए कुलगाम से गजाला निसार की रिपोर्ट।